ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ ملک میں ایک بار پھر ہر طرف مذاکرات کا شور ہے۔ حکومت کہتی ہے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اپوزیشن کہتی ہے ہم تو پہلے ہی تیار تھے۔ حکومت نے شاید بلف سمجھ کر گیند اچھا لی یا اپوزیشن نے کیچ پکڑ لیا، وہی گیند واپس حکومت کے کورٹ میں دے ماری ہے۔ اور ایک طرف بات چیت کے دعوے ہیں، دوسری طرف شرائط کی فہرستیں، کہیں معافی کی شرط ہے، کہیں قیدیوں کی رہائی کا سوال، کہیں نئے الیکشن اور پرانے الیکشن کے احتساب کا مطالبہ۔ تحریک انصاف اپنے پلیٹ فارم سے پیچھے ہٹ کر تحفظ آئین پاکستان کے سائے میں کھڑی ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ڈیل ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مذاکرات ہوں گے یا صرف یہ سب وقت گزاری کی ایک چال ہے؟ کوٹ لکھپت جیل کے خطوط، پیرول کی باتیں، ضمانتیں، دستخط اور بانی پی ٹی آئی کی غیر متوقع سیاست، ہر کردار اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ محمود خان اچکزئی کی گارنٹی ہو یا مولانا کا دباؤ، سب کے سب ایک ہی سمت اشارہ کر رہے ہیں کہ اب کی بار یا تو سیاسی مکالمہ ہوگا یا پھر مکمل محاذرائی۔ اور اسی شور میں 2026 بھی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، جس میں نئی ترامیم، نیا الیکشن کمشنر، نئے الیکشن کے مطالبات۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کچھ نیا ہوگا یا وہی پرانا کھیل نئی پیکنگ کے ساتھ پیش ہوگا؟ سوال بہت ہے، دعوے اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن جواب نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج انہی سوالات کے جوابات جاننے کی صرف کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان ہیں، ماہر قانون ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب۔ بہت شکریہ فواد صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا اور اس میں شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران کوٹ لکھپت کو رہا کرنے کے لیے بات کی گئی۔ کچھ اس خط کا جواب آیا، کچھ پیش رفت ہوئی، اس میں کچھ حاصل وصول ہوا؟ دیکھیے، کچھ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان سے فون پہ بات ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس کا فارمل جواب جو ہے وہ ابھی تک تو اس کا انتظار ہے۔ اور جو ہمارا مدعا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ دیکھیں آپ جو ہیں وہ اس میں بات چیت کس سے کریں گے؟ جب آپ بات چیت کے لیے بھی تو ایک ٹیم چاہیے نا، وہ ایسے لوگ چاہیے جو چیزیں آگے کر سکیں، جو چیزوں کو آگے لے جا سکیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو طریقے تحفظ آئین ہے یا پی ٹی آئی ہے، جو باہر لوگ ہیں، ان میں تو سچی بات ہے کہ کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو کہ یہ سارا کام جو ہے وہ کر سکیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو جب تک آپ یہ کوٹ لکھپت جیل کے جو لوگ ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، ان کو آپ رہا نہیں کرتے تو آخر آپ مذاکرات کریں گے کس سے؟ اگر آپ نے کوئی بات عمران خان سے کرنی ہے، کوئی بات عمران خان کی آپ تک پہنچانی ہے، تو دیکھو نا اس کے لیے ایک اسٹیچر کے لوگ چاہیے۔ ایک طرف رنا ثناء اللہ بیٹھیں گے، اعظم نذیر تارڑ بیٹھیں گے، آپ کے جو بھی سینئر ایاز صادق صاحب ہوں گے، تو مجھے بتائیے دوسری طرف کون ہوگا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ حکومت اس چیز کی کو ریئلسٹکلی ذرا ایویلیویٹ کرے، اور اس کے بعد وہ دیکھیں کہ اس میں جب تک وہ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیز نہیں کرتے اس وقت تک مذاکرات جو ہیں وہ کوئی ان کا کوئی نتیجہ نکلنا بڑا مشکل ہے۔ بالکل صحیح سر، یہ جو مذاکرات کی اب باتیں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم نے آفر کی، اپوزیشن اتحاد نے قبول کر لی، اس کا اگلا مرحلہ آپ کو شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بیکاز بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لینے اور دینے کی بنیاد پر مذاکرات ہوتے ہیں، تو کوئی حکومت کی طرف سے بلف ہوا اور ان کی طرف سے بلف ہو گیا، انہوں نے قبول کر لیا، تو آپ کو لگتا ہے کچھ نکلے گا اس سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب نے کابینہ کی میٹنگ کے اندر یہ بات کی ہے، تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دیکھیں تین فریق ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور عمران خان ہے۔ اب تینوں جو ہیں وہ اگر اس میں ان تینوں کی رضامندی ہوگی تو بات آگے چلے گی۔ تینوں میں سے ایک بھی اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹمپریچر نیچے لانے کی، تو بات چیت آگے نہیں چلے گی۔ تو بالکل اگر حکومت بات چیت نہیں ہوتی ہے تو پھر پاکستان کا جو ٹمپریچر ہے وہ پہلے ہی ہائی ہے، یہ اور بڑھ جائے گا۔ اس کا فائدہ تو کوئی نظر نہیں آتا مجھے۔ تو آپ کو پی ٹی آئی کی یہ موو کیسے لگی کہ وہ اپنے پلیٹ فارم کے بجائے تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے بات کر رہی ہے کہ کل کو کوئی ڈیل شیل کا الزام بھی ان کے اوپر نہ آئے، کوئی بات بن بھی گئی تو وہ احتجاج کی طرف بھی جا سکیں، نیوٹرل بھی رہ سکیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ موو فروٹفل ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے لیے؟ نہیں ہونا ہی، دیکھیں مذاکرات پی ٹی آئی میں گورنمنٹ میں ہو ہی نہیں سکتے اتنے ہائی ٹمپریچر میں۔ یہ مذاکرات ہونے ہی درمیان میں جب تک کوئی بفر نہیں ہوگا یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں جو پی ٹی آئی ہے اور وہ براہ راست کے بجائے اس میں لوگ شامل ہیں۔ ابھی تو فرینکلی کون سے لوگ شامل ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتا، اور لیکن بہتر تو یہ ہے کہ اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہوں، پیر صاحب پگاڑا بھی شامل ہوں،
حافظ نعیم بھی شامل ہوں تاکہ ایک بفر آ جائے بٹوین پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ۔ سر ایک بڑا پرٹیننٹ سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ کوٹ لکھپت کے رہنما جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی ٹیمپریچر کم کر سکتے ہیں، کوئی راہ نکال سکتے ہیں، اگر وہ آ بھی جائیں باہر، حکومت ان سے بات بھی کر لے، تو جو اڈیالہ میں موجود ہیں حکم آخری انہی کا چلتا ہے، اور وہ کب کس طرح جذباتی فیصلہ لے لیں اور نہ ان کی مانیں تو پھر صورتحال تو جو کی تو رہے گی، تو بلکہ تو گروپ نہیں بن جائیں گے دو پھر پی ٹی آئی کے اندر ہی۔ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ اڈیالہ کوٹ لکھپت کے لوگوں نے اڈیالہ سے باہر نہیں جانا، نمبر ون۔ اور نمبر ٹو، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اڈیالہ والے نے بھی ان لوگوں سے بہت زیادہ باہر نہیں جانا۔ سو اسی لیے یہ جو 5 لوگ ہیں ان کی اہمیت، اسی لیے میں بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی اہمیت یہ ہے کہ عمران خان ان کی رائے کو بالکل آپ سمجھیے مسترد نہیں کریں گے، نوئنگ ہے۔ کیونکہ دیکھو نا، یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ابھی تحریک تحفظ آئین والے یا موجودہ پی ٹی آئی کے لوگ، وہ عمران خان کو نہیں جانتے، عمران خان انہیں نہیں جانتے۔ تو آپ کو لوگ چاہیے جو عمران خان سے بھی بات اپنی منوا سکیں اور جن کے اوپر عمران خان کا اعتماد بھی ہو۔ تو اب وہ اس کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ لوگ جب باہر آتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے، عمران خان بھی ان کی بات مان کر ہی آگے چلیں گے۔ تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ ایک بڑا سخت موقف رکھتی ہیں، اسد کیسر صاحب تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور مذاکرات کی جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر دونوں سائیڈوں سے سخت موقف آئے اور ایک طرف سے کچھ نرم موقف آئے، تو پھر بات آخر سنی کس کی جائے؟ اور محمود اچکزئی صاحب کا وزن کتنا رہے گا بات کا؟ خان پہ کوئی انفلوئنس نہیں ہے، اور یہی پرابلم ہے۔ میں اسی لیے بار بار ہم دوبارہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ یہ جو 5 رہنما ہے ان کو بات کرائیں۔ اسد کیسر صاحب کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے عمران خان کے اوپر، یا پارٹی کی پرابلم جو ہے وہ ہے نا، وہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیں ہر پارٹی جو ہے، مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں نا کہ شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی بات کی، لیکن ان کے وزراء جو ہیں وہ مسلسل مذاکرات جو ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، تاکہ کل اگر نہ ہو تو پارٹی کہہ سکے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ پارٹیز کے ساتھ ہمیشہ ایک موقف رہتا ہے۔ ایک اگریسو لوگ ہوں گے وہ اپنا موقف رکھتے ہیں، ایک لوگ جو ہیں وہ ڈاوز ہیں وہ اپنا موقف رکھتے ہیں، اور یہ پارٹیز کے درمیان چلتا رہتا ہے۔ اس سے کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے، تو بہانے ہی ہوں گے کہ اگر آپ نے نہیں کرنے مذاکرات تو آپ علیمہ خان کے بیانوں پہ چلے جائیں، اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ اس کو سیریسلی آگے بڑھا دیں۔ دیکھیں اصل امپورٹنٹ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کیا کنکلوڈ کرتی ہے۔ اگر وہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹمپریچر نیچے لانا ہے، پاکستان میں ٹمپریچر نیچے آ جائے گا۔ اگر وہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس کو ہائی رکھنا ہے، اور ہم نے پی ٹی آئی کو جو 2-3 سال ہماری پالیسی رہی ہے وہ بڑی کامیاب رہی ہے اور ہم نے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، پھر دیکھیں مذاکرات وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تو اصل فیصلہ تو ان دو فریقین نے کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے۔ پی ٹی آئی یا عمران خان کے پاس کوئی زیادہ فیصلہ کرنے کا ہے نہیں۔ سر تو جب آپ رہائی کی بات کرتے ہیں کوٹ لکھپت پہ موجود لوگوں کی، ان کے لیے آپشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ پیرول پر رہائی ہو سکتی ہے، یا حکومت کو کیا انیشیٹو لینا پڑے گا کہ وہ رہائی ہوئیں؟ بیکاز کئیوں کو تو سزا ہو بھی چکی ہے نا۔ وہ دیکھو قانونی طور کے اوپر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیس تو نہیں ہے نا، یہ تو مذاق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حکومت نے فیصلہ کرنا اور رہا کرنے کا، ان کے پاس ضمانت کا بھی اختیار ہے۔ وہ 10 سال ان کو جیل میں ہو گئے ہیں، اور اب ایز اے میٹر آف رائٹ 1/3 انہوں نے اپنی سزا پوری کر لی ہے، اصولاً تو وہ جیل میں ہی غلط قید ہے، تو ان کو رہا ہونا ہے۔ پیرول کی پروویژن گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے، حکومت آگے اس کو جو ہے وہ استعمال کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اور 2026 میں آپ بانی پی ٹی آئی کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے 2026 میں عمران خان کے باہر آنے کے چانسز بڑے روشن ہیں، دونوں صورتوں میں۔ اگر پاکستان میں ٹمپریچر نارمل ہوا تو بھی عمران خان باہر آئیں گے، اور اگر وہ نہیں ہوتا اور اب نارملی ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے تو بھی عمران خان کو باہر لانا پڑے۔ لہٰذا 2026 عمران خان کی آزادی کا سال ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ فواد چودھری صاحب میرے ساتھ سینئر سیاستدان، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے 2026 میں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، میرے ساتھ موجود ہوں گے معاون خصوصی وزیر اعظم اور وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب۔ بہت شکریہ حذیفہ آپ کے وقت کا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کی آفر کی، اپوزیشن نے قبول کر لی، لیکن
لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت آخر دینے کی پوزیشن میں کیا ہے، بیکاز آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ان کی ڈیمانڈز آئیں گی وہ حکومت کے لیے ناقابل قبول ہوں گی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اپوزیشن اتحاد نے وہ بلف قبول کر کے حکومت کو مشکل میں ڈال دیا ہے؟ یہ اقرا بہت شکریہ. میں آپ کو گزارش کروں، ایک تو اگر آپ اپنے آرکائیو سے پچھلے 10 دن کی چیزیں نکلوا لیں. ایک تو وزیر اعظم صاحب نے کوئی آفر نہیں کی. اب ماضی میں وزیر اعظم صاحب نے ضرور مذاکرات کی، ہم نے کوشش کی تھی. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں. اس میں مرحوم عرفان صدیقی صاحب سینیٹر جو تھے وہ بھی موجود تھے. اس سے یہ بھاگ گئے. اس کے بعد جو ہے کئی مقامات پر انہوں نے بار بار جب بات کی، مذاکرات کی، تو وزیر اعظم صاحب نے اس کو انکریج کرنے کے لیے کہا جی ہم تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے جب بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کی تھی تو وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی فلور پر اس کو انکریج کیا. اب بھی جب جو پچھلے ہفتے محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں ان کی اپنی من پسند جو جماعتیں ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوئی، تو اس کا اعلامیہ یہی انہوں نے جاری کیا، جو سورسز سے خبر آئی کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کا ذکر کیا، باقی لوگوں نے بھی کیا. تو وزیر اعظم صاحب نے اسی کنٹینیوٹی میں کہا کہ میں تو پہلے بھی مذاکرات کی بات کی، میں اب بھی اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بالکل ایک غلط نیریٹو بنایا جا رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ شاید مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور ہم خود مذاکرات کی میز پر آئے ہیں. میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے انتہائی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بانی تحریک انصاف کو جس دن سزا ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے اسی وقت یہ جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جس طریقے سے وہ گھبرا گئے تھے، پریشان نظر آ رہے تھے، بی بی سی نے لکھا ہی واز ان شاک. تو انہوں نے اپنے وکلا کو، بشرا بی بی نے اپنے وکلا کو باقاعدہ کہا کہ ٹھیک ہے اپنے لوگوں کو جا کر کہیں کیونکہ بات چیت شروع کریں. اس سے پہلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حکومت لیٹی ہوئی ہے یا حکومت ان سے کوئی معافی مانگے گی یا کوئی حکومت ان کے آگے مجبور ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ فیکٹس کو دوبارہ چیک کر لیں اور میری اس بات کو کاؤنٹر ویریفائی کرنے کے لیے کہ میں جو نیریٹو دے رہا ہوں آئیدر یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو آپ چیک کر لیں گے سارے بیانات اور جس طریقے سے مذاکرات کی باتیں ہوئی، تو یہ ثابت ہوگا کہ تحریک انصاف نے مذاکرات کی گفتگو کا آغاز کیا. بانی تحریک انصاف کی جو سزا ہوئی ہے ریسنٹ اس کے بعد، اور اس کو حکومت نے دونوں ہاتھ کھول کے ویلکم کیا ہے. اس کو یہ کہنا کہ حکومت جو ہے مذاکرات کی میز پر آ گئی ہے، کوئی گھٹنوں پہ بیٹھ گئی ہے، یہ فیکچولی رانگ ہے. جی صحیح. اور یہ جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کے ان میں ہو، یہ کب شروع ہوں گے، اس کا پہلا دور کب ہوگا، بات کس طرح آگے بڑھے گی؟ جی دیکھیں، اگر اپوزیشن کے جو لوگ ہیں اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا ایون کہ وہ لوگ جو کہ باہر بھی ہیں اسمبلی سے لیکن کوئی کسی جرم میں ملوث نہیں ہے، وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اسمبلی بہترین فورم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے کچھ لوگ ان سے رابطے میں بھی آ جائیں گے، ان کے لوگ بھی کچھ ہم سے رابطے میں ہیں، ہم اس کو آگے چلائیں گے. لیکن مجھے خود یہ لگتا ہے کہ مذاکرات ہوتے ہوئے نظر اس لیے نہیں آتے، یہ ایسی کامیابی کے امکانات اس لیے معدوم ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے بانی تحریک انصاف کی سزا کے بعد کے پی کے ہاؤس میں جو اپنی آئین تحفظ سم تھنگ جو ان کی ہے وہ اس کی میٹنگ بلائی اور اس کے بعد مذاکرات کی بات کی. پرسوں جس قسم کی ویڈیو یا کل جو ویڈیو انہوں نے وائرل کروائی ہے یو کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو شیئر کیا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا مذاکرات کرنے والے لوگ اس طرح ہوتے ہیں، کیا وہ اس طریقے سے دہشت گردی پھیلاتے ہیں، شدت پسندی پھیلاتے ہیں، شرانگیزی کرتے ہیں، اپنے ملک کے ہی اہم ترین اداروں کے خلاف اس طرح کی ویڈیو لگاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ مذاکرات میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے فیصلہ ساز جو ہے اس میں بانی تحریک انصاف ہے، ان کی بیگم ہے یا ان کی بہنیں ہیں، باقی نیچے کی ٹی آر چاہتی ہے لیکن ان ٹی آر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی اب آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو مائنس کر کے کہا کہ اچکزئی مذاکرات کرے گا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اچکزئی جو ہے جو اس کا نیریٹو رہا ماضی میں، جو اس کی گفت و شنید رہی، اچکزئی صاحب کا جو سٹائل رہا، اس کو اگر آپ اپنے سامنے لے کر آئیں تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ اچکزئی صاحب کا چناؤ کس وجہ سے کیا گیا ہے. اچکزئی صاحب کا چناؤ اسی وجہ سے کیا گیا جو بندہ آلریڈی ریاست کے ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہونا پسند کرتا ہے. اچھا سر، ایک اور مفاہمتی گروپ نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے جس میں کوٹ لکھپت جیل میں قید اسیران کو رہا کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ بات چیت بڑھائی جا سکے. فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل، یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں. کیا حکومت اس خط پر غور کر رہی ہے؟ کیا جواب دیا جائے گا یا پھر خط کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا؟ جی اقرا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس کو ردی کی ٹوکری آپ سمجھیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی سزا یافتہ مجرم کو ایک خط کے اوپر پیرول پہ کیسے رہا کر سکتے ہیں؟ لا آف لینڈ موجود ہے، پیرول پہ رہائی ہوتی ہے ان کیس اگر آپ کی کوئی فوتگی ہو جائے، آپ نے جنازے میں شرکت کرنی ہو یا کوئی جو ہے خاص سرکمسٹانسز ہوں. جن لوگوں کو 30 سال جو ہے 9 مئی کے اندر سزائیں ہوئی ہیں، انہوں نے دہشت گردی میں وہ انوالو رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ایک منظم بغاوت کی کوشش کی، تو ان لوگوں کو جو ہے قومی یکجہتی یا مذاکرات کے نام پر اگر ہم رہا کرنا شروع کر دیں گے پیرول پر، تو کل تو باقی دہشت گرد بھی کہیں گے، ٹی ٹی پی بھی کہے گی، کیونکہ چونکہ آپ نے سیم دہشت گردی کا کیس، یعنی دفعہ تو وہی لگتی ہے 8A کی. اگر 7A میں کنوکٹڈ لوگ رہا ہو سکتے ہیں مذاکرات کے، تو ہمارے بھی کنوکٹڈ لوگوں کو رہا کرنے ہم نے میز پہ بٹھانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا.
اور یہ جو بھی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی یہ بات نہیں کر رہا تھا، لیکن چونکہ ظاہر ہے فواد چودھری صاحب ہوں یا محمود مولوی ہوں یا عمران اسماعیل صاحب ہوں، وہ کوشش کر رہے تھے پہلے مذاکرات کی، تو مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک اچھی نیت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام آ جائے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے وہ صرف خبروں میں رہنے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خط لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بھائی. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کن اسیران کو رہا کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ان اسیران کو رہا کرنے کی بات کریں جس 9 مئی کو آپ نے کنڈیم کیا، انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. آپ 9 مئی میں جو ہے وہ جی ایچ کیو یا جنا ہاؤس کے باہر نہیں گئے، وہ لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، اندر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، اس توڑ پھوڑ کو وہ انجوائے کر رہے تھے. تو بات یہ کہ ایک تو یہ بات میں نہ کہتا کیونکہ میں خود عزتیں رکھنے والا شخص ہوں، لیکن جو فواد چودھری صاحب وغیرہ نے موو کی ہے اس موو سے نظر آتا ہے کہ وہ صرف اور صرف خبروں میں رہنے کے لیے یا ریلیونٹ ہونے کے لیے کر رہے ہیں. نہ تحریک انصاف انہیں اہمیت دے رہی ہے، نہ ہم انہیں اہمیت دے رہے ہیں. ان کو جو ہے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مینڈیٹ بانی تحریک انصاف انہیں نامینیٹ کر دیں پھر بہت اہم ہو جائیں گے. ان کے بغیر ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے. جی پی ٹی آئی اپنے پلیٹ فارم سے مذاکرات نہیں کر رہی، تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم استعمال ہو رہا ہے تاکہ ان کا بیانیہ قائم رہے، تاکہ اگر کوئی ڈیل کی کل کو باتیں ہوں تو وہ آرام سے کہہ سکیں کہ تحریک انصاف اس میں انوالو نہیں تھی، یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کر رہی تھی. حکومت کیا سوچ رہی ہے پی ٹی آئی کی اس حکمت عملی پر؟ دیکھیں آپ جیسی اقرا اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے آپ کو آئی تھنک 2 یا 3 ڈیکیڈز ہونے والی ہیں، 2 ڈیکیڈز ہو گئی ہیں میرے خیال سے، تو یا 1.5 ڈیکیڈ. بات یہ ہے کہ آپ اگر خود ان چیزوں کو سمجھ رہی ہیں، ہم تو سیاست دان ہیں، ہمارا تو اس میں ایک انٹرسٹ جڑا ہوا ہے، ہمارا تو کام ہی یہی ہے. اگر آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف اپنے نیریٹو کو بچانے کے لیے اور یہ کہیں کہ جی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، مذاکرات کرتے بھی اور نہیں بھی کرتے، تو اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا ہوگا؟ اسی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو کوئی اہمیت بھی نہیں دے رہے. بانی تحریک انصاف اگر کسی کو نامینیٹ کرتے ہیں اور تحریک انصاف کا وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پورا مینڈیٹ ہے، جو فیصلہ میں کروں گا اس پر بانی کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، پوری جماعت کھڑی ہوگی، دین تو کوئی میچور مذاکرات ہوں گے. ادروائز یہ بات کہنا کہ جی بانی سے اپروول لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یا بانی اپنی جماعت کے علاوہ کسی اور کو آگے کر دے اپنا نیریٹو بچانے کے لیے، کل میں کہہ سکوں کہ جی میں تو مذاکرات کا حامی نہیں تھا، میں تو محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کی خواہش پوری کر رہا تھا، یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے. اور آپ کی نظر میں حذیفہ بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی کون لے گا؟ کیونکہ محمود خان اچکزئی نے جو کہا ہے کہ وہ لکھ کر سائن دیں گے، یعنی بانی پی ٹی آئی کی وہ گارنٹی اٹھائیں گے، یا پھر وہ اتنا وزن رکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کسی بھی موقع پر بیک آؤٹ نہ کریں یا اپنا فیصلہ نہ بدلیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے مذاکرات میں کہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ آخر میں معاملات اٹک جاتے تھے. محمود اچکزئی صاحب بہت سمجھدار آدمی ہیں. بیسیکلی انہوں نے ہمارے لیے نہیں کہا کہ میں لکھوا کے دینے کو تیار ہوں. بیسیکلی انہیں پتا ہے کہ بانی تحریک انصاف کا جب دل چاہے گا مجھے چلتی ٹرین سے دھکا دے گا. جو کبھی میرے بارے میں کہتا تھا کہ محمود اچکزئی جو ہے وہ یوں کر لیتی ہے، کبھی فضل الرحمان کے بارے میں ڈیزل، اس طرح کی باتیں ان لوگوں کے بارے میں کرتے رہے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بارے میں. آج چونکہ ان کا اپنا مفاد جڑا ہے تو محمود اچکزئی صاحب جمہوریت کے لمبردار بھی ہو گئے، بہت بڑے انسان بھی بن گئے. تو محمود اچکزئی صاحب بیسیکلی بانی تحریک انصاف کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگوانا چاہتے ہیں تاکہ بہنی تحریک انصاف کوئی آگے پیچھے نہ ہو سکے. انہیں پتا ہے کہ یہ بندہ اس قسم کا ہے، مجھے کبھی بھی ڈسون کر دے گا. تو بیسیکلی بانی تحریک انصاف جو ہے مجھے نہیں پتا اچکزئی صاحب کے کہنے پہ لگائیں گے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے اور دستخط کر دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ بیسیکلی ڈومیننس کا قائل ہے. وہ کسی کو برداشت نہیں کرتا اپنے سے اوپر، ایون کہ اپنے برابر بھی اپنے قریبی دوستوں کو وہ کاٹنا جانتا ہے. اس کی بچپن سے ٹریننگ ہے، اس کا سٹائل ہے. کرکٹ میں تھا، ماجد خان کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد پارٹی میں آیا، بہت سارے لوگ جن نے پارٹی بنائی انہیں اڑا کر رکھ دیا، پھر جن کی وجہ سے وزیر اعظم بنا، جن نے ایفرٹس کی، علیم خان، جہانگیر تین، جو ان کے ساتھ کیا، پھر جس ادارے کو وہ کہتا تھا کہ نہیں جی یہ جو ہے قوم کے باپ ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں، آج ان کے ساتھ تو بیسکلی ایک سیریز آف ایونٹس ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ محمود اچکزئی اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بات انہوں نے کی ہے. انہیں پتہ ہے نہ اس نے سائن کرنے، نہ بات آگے بڑھنی، اور میری عزت بچ جائے گی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحیح. حذیفہ یہ بتا دیں اب 2026 آنے والا ہے، کیا مشن ہے حکومت کا؟ کیا ہم سال کے آغاز میں ایک نئی ترمیم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جی 28ویں یعنی ترمیم آئے گی، جی بالکل آئے گی، اور 28ویں یعنی ترمیم ناگزیر ہے، آنا بڑا ضروری ہے. کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، این ایف سی کو ریوائز کرنا ضروری ہے. پیپلز پارٹی اس پہ آلموسٹ کنونس ہے کہ این ایف سی کو بہتر ہونا چاہیے. 18ویں یعنی ترمیم کی بھی کچھ چیزوں کے حوالے سے بھی وہ کنونس ہو چکی ہے کہ اس پہ بہتری لائی جا سکتی ہے، اور اس پہ ہم نے کنونس کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو کنونس کر لیں گے. تو 28ویں یعنی ترمیم کوئی بڑی بات نہیں کہ آنے والے 2026 کے ساتھ ہم آپ کو 28ویں یعنی ترمیم کا ایک تحفہ دیں. بالکل صحیح. اور ایک آخری سوال، نواز شریف صاحب کو ہم نئے سال میں کسی رول میں دیکھ رہے ہیں قائدانہ طور پہ، یا پھر دلوں کے قائد اپنی خاموشی کو برقرار رکھیں گے اگلے سال بھی؟
نہیں میاں صاحب 2026 میں پہلے بھی انہوں نے بڑے اہم رول پلے کیے ہیں. ان کی پارٹی حکومت میں ہے مرکز اور صوبے میں, ان کی پالیسی اور ان کی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہی ہے, ان کی سیاست کی وجہ سے ہی ہے. اور 2026 میں مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک انتہائی ایکٹیو پولیٹیکل رول پلے کرنے جا رہے ہیں, اور وہ اپنی پارٹی کو پورے پاکستان میں ریویمپ کریں گے, اور پارٹی کی تنظیم سازی دوبارہ کریں گے. اور یہ صرف پنجاب میں نہیں ہوگی بلکہ سندھ بلوچستان اور KPK میں بھی ہوگی. اور آپ 2026 میں میاں صاحب کو 2 بڑے الیکشن جو ہے وہ لڑتے ہوئے دیکھیں گے. ایک میاں صاحب GV کا الیکشن خود لڑیں گے, اور دوسرا کشمیر کا الیکشن. تو میاں نواز شریف صاحب 2026 میں ہمارے تمام دوستوں کو سیاسی طور پر بھرپور متحرک نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب آپ کے وقت کا. دیکھتے ہیں کیا رہتی ہیں حکومتی پالیسیز آنے والے سال میں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. 2025 کا سال جہاں سیاست اور معیشت نے عوام کے ہوش اڑا دیے بس ختم ہونے والا ہے, لیکن 2026 کے آغاز کے ساتھ وہی اہم سوالات دوبارہ سامنے آ رہے ہیں جو 3 سالوں سے منظر نامے پر چھائے رہے. اب سوال یہی ہوگا کہ کیا 2026 سیاسی استحکام کا سال ہوگا یا پچھلے ہنگاموں سے بھی زیادہ ہنگامہ خیز. ہر طرف مذاکرات کی صدائیں تو سنائی دے رہی ہیں, لیکن کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ کیا واقعی کوئی ایسا سیاسی ڈائیلاگ ہوگا جو معاملات کو حل کر سکے؟ ان تمام تر موضوعات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہی ہیں سینئر صحافی ہیں حسن ہے تجزیہکار ہیں غریدہ فاروقی. بہت شکریہ غریدہ آپ کے وقت کا. 2026 میں سیاسی منظر دعواں کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہی ہیں یا پھر نیا سال ہمیں ویسے ہی سیاسی کشمکش میں ضائع ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ بہت شکریہ اقرا حارث صاحبہ. It's always a pleasure to be in your program. آپ کا پروگرام پاکستان میں پاکستان سے باہر بہت بے شمار لوگ دیکھتے ہیں, اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں سچویشن تو ہر دن کے حوالے سے ہر گھنٹوں کے حوالے سے تبدیل ہو رہی ہوتی ہے, تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن جس طرح کا 2025 گزرا ہے, جس طرح کی سچویشن خاص طور پہ آخری چند مہینوں میں اور خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد سے رہی ہے. آرمی چیف فیلڈ مارشل بنے, پھر اس کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے, بیچ میں 26ویں ترمیم بھی آ گئی, 27ویں ترمیم بھی آ گئی. اپوزیشن کچھ بھی نہ کر سکی. اپوزیشن میں سب سے بڑی پاکستان تحریک انصاف ہے, پھر اس کے بعد ایک اپوزیشن کا اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان. تو اپوزیشن کے اپنے اندر پھر سہیل آفریدی نے ایئر اینڈر انہوں نے پنجاب میں جا کر جو ہے ایک پبلسٹی سٹنٹ میں اس کو کہوں گی وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی, جو کہ اتنا کامیاب نہیں رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو ان کی KP میں ہی اپنے صوبے میں کارکردگی کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہوتا, ان کے بڑے چرچے ہوتے, ان کی بڑی ویڈیوز بنتی, چاہے سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ایسا نہیں ہوا. لاہور جا کے بہت ویڈیوز بنی اور لاہور میں دھینگا مشتق کے دنگا فساد کی. تو اس سارے پولیٹیکل اسپیکٹرم کو 2025 کے اگر سامنے رکھیں اور پھر انالائز کریں کہ 2026 کیسا ہوگا, تو اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی مجھے ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. جو ہونا ہے وہ ہو چکا. اسی تنخواہ پہ سب معاملات چلتے رہیں گے, اسی ڈگر پہ سب معاملات چلتے رہیں گے. عمران خان اسی طرح سے جیل میں رہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کوئی بہت بڑا سٹیپ لیتے ہوئے یا کوئی انقلابی تبدیلی لاتے ہوئے تو ناممکن نظر آتی ہے. آرمی چیف میں نے پہلے کہا ماشاءاللہ فیلڈ مارشل بن گئے, پھر ماشاءاللہ چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے. تو اس میں تو کوئی تبدیلی اب نہیں آ سکتی, رائٹ. اس طرح سے باقی سروسز چیفز کو بھی ایکسٹینشنز مل گئی ہیں. تو پاکستان میں کیا ہوتا تھا؟ پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ جی آرمی چیف کون لگنے والا ہے, آرمی چیف تبدیل ہونے والا ہے, تو کیا حکومت تبدیل ہونے والی ہے؟ آرمی چیف کی کس سے بنتی ہے, کس سے نہیں بنتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی کس سے بنتی ہے, کس سے نہیں بنتی, اسٹیبلشمنٹ کا اپروچ کیا ہے. تو وہ اس وقت فی الحال تو سیم نظر آتے ہیں, کم از کم اگلے 1 سال تک بھی حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ. تو کوئی بہت بڑی ڈراسٹک تبدیلی ہوتی بھی نظر نہیں آتی انٹل انلیس عمران خان کوئی بہت بڑا یو ٹرن لے لیں, پاکستان تحریک انصاف کوئی بہت بڑا یو ٹرن لے لے. لیکن اس وقت بھی they are still on the losing end, they are not on the winning streak. وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت جارحانہ کھیل رہے ہیں اور دوسرے فریق کی مجبوری ہے. دوسرے فریق کی تو کوئی مجبوری اس وقت نہیں ہے, مجبوری تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے. اگر کوٹ لکھپت کا جو حلقہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, لیکن جس طرح سے بھی پچھلے کچھ دنوں میں ان کو بھی سزائیں ہوئی ہیں. شاہ محمود قریشی تو ٹھیک ہے بری ہو گئے, لیکن باقیوں کو سزائیں ہوئی ہیں. ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بھی بنی ہے جو کہ اسی مفاہمتی گروپ کا حصہ ہے. وہ مفاہمتی گروپ اگر کچھ ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کر لے تو پھر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. ادروائز کوئی بہت بڑی تبدیلی 2026 میں مجھے پاکستان میں آن دا پولیٹیکل ایرینا کم از کم مجھے ہوتی بھی اس وقت تک نظر نہیں آ رہی. لیکن باقی اللہ کو واللہ عالم بالصواب, اللہ غیب کا علم جانتا ہے. پاکستان میں تو میں نے پہلے آپ سے کہا
दिनों क्या बल्कि घंटों के हिसाब से बिल्कुल सही। तब्दीलियां आ रही अच्छा हैं। गरीदा, वजीर आजम ने एक बार फिर, वैसे वो हमेशा ही कहते हैं लेकिन फिर से उन्होंने मुज़ाकरात की बात की काबीना में, पूरे पाकिस्तान ने लाइव मनाजिर भी देखे, ऑपोजिशन इत्तेहाद ने उसे कबूल भी कर लिया, बट द प्रॉब्लम इज ऑब्वियसली कुछ लेने और कुछ देने की बुनियाद पर होते हैं, और जो डिमांड्स उनकी पहले सामने आ चुकी हैं, री इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, व्हाट्सोएवर, आपको लगता है हुकूमत इस पोजीशन में है कि इस हद तक जाए और आगे वाकई कोई फ्रूटफुल डिस्कशन हमें नजर आती हुई देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मुज़ाकरात करने की विलिंगनेस दोनों तरफ से है। वज़ीर आज़म बार बार ऑफर करते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि मुज़ाकरात करना हुकूमत की मजबूरी नहीं है। हुकूमत को तो सूट करता है कि इमरान खान जेल में रहे। इस वक्त कोई ऑपोजिशन तो है ही नहीं ना। आपको तो ना तो कौमी असेंबली में, ना ही सेनेट में कोई ऑपोजिशन लीडर है, ना ही किसी किस्म की कोई ऑपोजिशन हो रही है। तो वो तो आपको नजर नहीं आ रही ऑपोजिशन के कहीं पर भी, ना पार्लियामेंट के अंदर है, सड़कों में आने की उनकी सकत नहीं है। तो मजबूरी मुज़ाकरात की पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, क्योंकि उनको कोई पॉलिटिकल स्पेस चाहिए। तो हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून को तो यही सूट करता है कि उनको पॉलिटिकल स्पेस जितनी कम से कम रहे, इमरान खान जितना अरसा जेल में रहे बहुत अच्छा है, उनको तो सूट नहीं करता। लेकिन फिर भी अपना एक जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसे कैश करवाने के लिए, या अपना एक पॉलिटिकल मैंडेट उसको बरकरार रखने के लिए हुकूमत इस किस्म की बातें करती रहती है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, क्योंकि आफ्टर ऑल सियासी लोग तो वो हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट ना चाहे तब तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना तो हो सकते हैं, ना ही कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये जो पीपल्स पार्टी और तो कहते हैं ना, वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना कि उनका असल झगड़ा एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। वो कहते हैं मेरा झगड़ा तो नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, बाकियों सियासी जमातों के साथ है ही नहीं। वो मुज़ाकरात खुद भी करना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और वो कहते हैं झगड़ा भी उन्हीं से है और प्यार भी उन्हीं से ही है। बिल्कुल सही। और ये जो 2026 में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है, आपको लगता है 28वीं तरमीम, एनएफसी अवार्ड, ये बड़ी आसानी से पीपल्स पार्टी मान जाएगी, या कुछ रिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? नहीं, ये आपका बहुत अहम सवाल है। 28वीं तरमीम मेरा ख्याल है कि 2026 में भी आना जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 18वीं तरमीम की कुछ शकों को रोल बैक करना, जिसकी बहस चल रही थी कि सूबों के इख्तियारात कुछ वापस विफाक की तरफ आ जाएं, जिसमें सेहत है, जिसमें तालीम है, मजीद सूबों की बात भी चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये 28वीं तरमीम उतना आनन फानन आना, उतनी जल्दी आना जितना 26वीं 27वीं आई है, ये मुमकिन नहीं होगी। एनएफसी अवार्ड के साथ देखिए ना, सिंध में कैनाल्स बनानी थी, तो वो हुकूमत मींस पीएमएलएन को घुटने टेकने पड़ गए पीपल्स पार्टी के सामने और कौम परस्त सिंध की जो दीगर जमातें हैं। हालांकि उस पर डिबेट अलग से हो सकती है कि वो कैनाल्स फायदे में थी नहीं थी। जिस तरह कालाबाग एक मुतनाज़िया बन गया, इस तरह ये कैनाल्स का मामला भी मुतनाज़िया बन गया। अब नए सूबे हों, किस बुनियाद पे हों, सूबों के इख्तियारात वापस विफाक की तरफ आए कि ना आए, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। तो ये इतनी आसानी से नहीं होंगी, ये कोई करने वाला नहीं होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। तो मैं समझती हूँ कि 28वीं तरमीम आना मुमकिन नहीं होगा। इवन तो प्रिंसिपली मैं समझती हूँ कि 18वीं तरमीम में बहुत खामियां हैं, उन खामियों को दूर किया जाना चाहिए। वो खामियां गवर्नेंस के लेवल पे हैं, और ये फिर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसका मुर्द इल्जाम ठहरा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एनएफसी अवार्ड तो ले लेते हैं, लेकिन वो एनएफसी अवार्ड के जो पैसे हैं, क्या वो आवाम तक पहुंच पाते हैं? क्या वो ग्रास रूट लेवल तक जाते हैं? वो नहीं जाते। तो ऊपर ही ऊपर कहीं खा पी लिए जाते हैं, कहीं करप्शन के नजर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप सिंध का हाल देख लें, सिंध में खासतौर पे कराची का हाल देख लें, कराची की सड़कों का हाल देख लें। मेरा ख्याल है कि आपने खुद भी कराची में काम किया हुआ है, मैंने भी कराची में काम कर रखा हुआ है। कराची इज नॉट अ लिविंग प्लेस एट ऑल, इट्स अ लिविंग हेल। सड़कें टूटी फूटी हैं। जिस शहर में आपको पानी ना मिलता हो, आपको टैंकर से पानी लेना पड़ता हो, और 15-20 हजार का, 25 हजार का, 30 हजार का, 40 हजार का, 50 हजार का टैंकर आपको पानी का मिलता हो, हर हफ्ते आपको टैंकर डलवाना हो, तो आप इमेजिन करें कि क्या वो शहर रहने के काबिल है। सो ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि इस सिस्टम पे या इस फार्मूले पे हुकूमतें चल सकें या गवर्नेंस चल सकें। फिर डेमोक्रेसी, तमाम डेमोक्रेटिक पार्टीज पाकिस्तान में सब उसका ढंडोरा तो पीटती हैं, लेकिन क्या उनके अंदर बाकी डेमोक्रेसी है? क्या वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाना चाहती है या करवाती है टाइम से? ये सारे वो चैलेंजेस हैं आ सकते हैं।
अच्छा गरीदा, एक हुकूमत वैसे तो हर लिहाज से महफूज है, एक तसलसल तो चल ही रहा है, लेकिन एक फैक्टर जो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और मेरा ख्याल उन्हें ले डूबा, वो उनकी मईशत थी। आपको लगता है कि हुकूमत खसारे पूरे करने के लिए मजीद टैक्स भी लगा रही है, अवाम थोड़े परेशान भी हैं, लेकिन हुकूमत को फ्री हैंड अगर मिलता जाएगा, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन 2026 कि इकॉनमी और अवाम के हालात कुछ बदलेंगे? इकरा, ये एक और आपका बहुत अहम सवाल है। मईशत वाकई कोई बहुत अच्छे हाल में नहीं है। जो मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स हैं, मिसाल के तौर पे आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं या आप इंटरेस्ट रेट के कम होने की बात करते हैं या दीगर ज़र मुबादला के ज़खायर की बात करते हैं, आपका ज़र मुबादला के ज़खायर वो भी आपके फॉरेन रेमिटेंसेस से जो बढ़ जाते हैं, ये वो चीजें नहीं है जो एक आम आदमी को इम्पैक्ट कर रही हूँ, एक मजदूर को, एक किसान को, एक हारी को, एक छोटे ताजिर को, ये उसको बेनिफिट नहीं कर रही होती। फॉरेन रेमिटेंसेस छोटे ताजिर को, किसी छोटे किसान को, छोटे मजदूर को, दिहाड़ीदार को बेनिफिट नहीं कर रहा होता। उसको बेनिफिट ये कर रहा होता है कि क्या उसको वाकई मिनिमम वेज मिल रही है एक दिन की या एक महीने की, क्या उसके पास रोजगार के वो मौके मौजूद हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में रोजगार के बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार का भट्टा बैठ रहा है, मिलें बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी चल नहीं रही, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज्यादा है, आपके फ्यूल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं, बिजली की कीमतें इस कदर ज्यादा हैं, गैस की कीमतें इस कदर ज्यादा हैं। किसान का आप हाल देखिए, किसान का तो बेड़ा गर्क करने में माशाल्लाह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हाथ धोए हैं इस बहती गंगा में किसान का बेड़ा गर्क करने के लिए। तो जो आपकी एग्री कंट्री होती थी, अभी भी देखते ना, सुनने में आ रहा है कि जी चीनी का स्कैंडल कि पहले से ही चीनी एक्सपोर्ट करवा ली गई है, इंपोर्ट करवा ली गई है या उसकी इजाजत दे दी गई है, और अभी क्रशिंग का सीजन चल रहा है। तो उसमें क्या होगा कि जब हमारे पास होगा चीनी पैदा हो जाएगी तो कहा जाएगा कि ओहो चीनी तो सरप्लस हो गई है क्योंकि आपने बाहर से भी मंगवा ली है, अंदर का स्टॉक भी आपका आ जाएगा, फिर आप कहेंगे सरप्लस हो गई, अब इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, फिर वो कम पड़ जाएगी, फिर आप कहेंगे चले आप दोबारा से इंपोर्ट करें। तो ये जो एक विशियस साइकिल है ना, करप्शन का, पैसा बनाने का, शुगर माफिया का, तो ये सब कुछ जो है चलता रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मईशत किसी भी सियासी जमात की, किसी भी आज तक सियासी हुक्मरान की प्रायोरिटी नहीं रहे। हाँ, अगर कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है 2026 में या इस 5 साल मुद्दत में, तो वो मौशी एतबार से आ सकती है, बिकॉज लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं। बिल्कुल, एंड वी आर रियली होपफुल कुछ ऐसा हो जाए, बिकॉज लोग तो अब एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तो सुकून आना चाहिए, और हुकूमत तो वैसे ही कहती है कि हमें 13-14 साल दें ताकि हम पॉलिसीज का तसलसल जो है वो बरकरार रख सकें। बहुत शुक्रिया गरीदा आपके वक्त फॉर अ वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपके वक्त का मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, कुछ एक्सपेक्ट हम करें, या फिर अवाम और अपोजिशन को उलझाने और मसरूफ रखने के लिए ये पैंतरा इस्तेमाल किया गया है? मुज़ाकरात हमेशा अच्छी बात होती है, मगर ये मुज़ाकरात संजीदा नजर नहीं आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि PTI इसमें शरीक नहीं है, और महमूद खान साहब को, राजा नासिर साहब को और खोकर साहब को, इनको जो आज की खबर है वो इनको सामने कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह की बात होगी जैसे 26th अमेंडमेंट में PTI इंगेज थी भी, और बाद में जो ना आराम से पीछे से निकल गए पतली गली से कि जी हम तो इसमें शरीक नहीं थे। अब उनको सामने कर दिया, खुद जो है वो स्टेट की बात कर रहे हैं। दोनों में से एक चीज चुनने, जो भी चुनना है, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए। जो भी करना है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे और क्लैरिटी के साथ करें। इस तरह से नहीं हुआ करता। अगर मतलब पार्टी की स्ट्रेंथ के हवाले से देखें तो जगजीत साहब की पार्टी की स्ट्रेंथ जो है वो देख लीजिए, आपको क्या मिलेगी। राजा नासिर साहब पार्टी की स्ट्रेंथ, खोकर साहब की अपनी, मतलब वो मेंबर भी इस वक्त नहीं है, मेरे लिए बहुत मोहतरम है तीनों हजरात, मगर जब PTI उसमें शरीक नहीं होगी और इस तरह से उन 3 हजरात को आगे कर देगी तो उन 3 हजरात के लिए भी कल मसला बन सकता है, और वैसे भी इसमें संजीदगी जो है ना वो कहीं पे नहीं आएगी। सर, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मुज़ाकरात का दौर शुरू हो जाता है, आपको लगता है हुकूमत अपोजिशन का कोई भी मुतालबा मानेगी? जैसे कि मौलाना साहब बरमला इजहार करते हैं कि 2018 का इलेक्शन जाली था, 24 का इलेक्शन मुकम्मल फ्रॉड था, और अपोजिशन इस सूरत हाल में नए इलेक्शन का मुतालबा भी कर सकती है।
कौन सी हुकूमत चाहेगी कि जनाब चलती हुई हुकूमत ख़त्म हो, नए इलेक्शंस हों और जो तसलसल चल रहा है उसमें ब्रेक लगे? वो जब तक प्रेशर इतना ज्यादा ना हो जाए कि जिसमें 2024 के इलेक्शन को 2018 तो इस वक्त सब्जेक्ट नहीं रहा, गो कि वो भी जाली था। आरटीए साहब सबको याद होगा कि बैठ गया था। इसमें भी कई दिन जो है ना वो नेट नहीं था, आपका मोबाइल सिस्टम नहीं था, उसके बाद सारे रिजल्ट कर दिए गए। आज तक ट्रिब्यूनल जो है ना वो जिस तरह से जो कुछ कर रहे हैं वो सबको पता है। तो बहरहाल 18 भी और 24 भी जाली था, मगर इस दोनों जाली के बाद जो है ना अब आगे जो है ना एक तरफ प्रेशर जो है ना वो मौजूद होना चाहिए और दूसरी तरफ जो है ना वो तय ही होना चाहिए। जो असल चीज तय होने की है कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे वो फेयर और फ्री होंगे और उसके निज़ाम वज़ा होना चाहिए और उस निज़ाम को वज़ा करते हुए ये तय करना चाहिए कि इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि लेजिटिमेसी जो है ना असल प्रॉब्लम हुकूमतों के साथ या इस हुकूमत के साथ ये है कि वो लेजिटिमेट नहीं है। तो जायज़ और नाजायज़ ये मसला तय करना है और आइंदा के लिए जायज़ हुकूमत जो है ना वो लाने के लिए कमिटमेंट होनी चाहिए, भले उसमें 6 महीने लेट हो जाए, 6 महीने पहले हो जाए। बिल्कुल सही। और हुकूमत ने कानून साजी करामीम करके, ये तो आप जानते हैं, अपनी राह के पत्थर एक एक करके हटाए हैं। तो ये सब उन्होंने इसलिए तो नहीं किया कि एक फ़ाइन मॉर्निंग कोई मुज़ाकरात का कहे, मुज़ाकरात के बाद तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएं। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये मुतालबा ये आता है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, जो कि वो करेंगे भी, तो ये भी हुकूमत नहीं मानेगी आपके ख्याल में? देखिए, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो मज़ाकरात तो होगी ना, तो मज़ाकरात होगी फिर। तो गवर्नमेंट जो है ना वो इस तरह से एंगेज करना चाहेगी फिल वक्त जो है, और पीटीआई जो है ना बज़ाहिर जो है वो दूसरों को आगे करके और अपनी कुव्वत जमा करने की उसमें है, क्योंकि वो भी कोई ऐसा एहतजाज नहीं कर पा रही जो कि काबिल ज़िक्र हो, ऐसा जलसा नहीं कर पा रही कि जो कि काबिल ज़िक्र हो। तो जो काबिल ज़िक्र जो है ना वो चीज़ें उनकी तरफ से भी नहीं हो रही, तो वो सिर्फ फिर जो ना इसको आप आनियां जानियां कह दें। सर, जमीयत उलमा इस्लाम कब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की बात कर रही है? और मुझे याद है मैंने आपसे तब भी सवाल किया था, आपने कहा कि हम हालात को देख रहे हैं, जायज़ा लेने के बाद कुछ ऐलान करेंगे। तो अब तो 2026 आने वाला है, क्या सोच रही है JUI? ऐसा है कि मौलाना आप देखिए जरा, इस शूरा के इजलास के बाद मौलाना खुद सिंध के दौरे पे गए, फिर उसके बाद पंजाब के दौरे पे निकल गए और मामला जो है वो उसको गेज कर रहे हैं। आप जब गेज करते हैं तो सर उसके साथ साथ एक और चीज आपको देखनी होती है, मौसम, कि इसमें आप इस मौसम में आप अपने साथियों को, अपने वर्कर्स को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। और ये तो नहीं होगा कि हम सब साथियों को निकाल के लाएं और उसके बाद जो है ना वो मौसम की सख्ती से, और ज़ाहिर है बाकी दीगर सख्तियां भी यकीनन होंगी, और उसके नतीजे में आपकी तहरीक जो है वो उठने से पहले दम तोड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें गेज करके फिर इंशाअल्लाह ताला आगे चलेंगे। तो 2025 को सर हम अब खुदाफिज कह रहे हैं, 2026 को वेलकम करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है हुकूमती मिशन क्या होगा? NFC में तब्दीली, तरामीम, आर्टिकल 140A में तरमीम, ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा हुकूमत का? हुकूमत तो स्टेटस को चलाना चाहेगी। ये जो आर्टिकल 140A में और बाकी NFC की तरमीम की बात कर रहे हैं, ये मामला मार्च तक ले जाना चाहेगी, क्योंकि जनवरी तो अभी सर पे आ गया। तो ये जनवरी फरवरी, ये मेरा ख्याल है ये 2 महीने ऐसे निकालेंगे। मार्च में आके जो है ना ये शायद ये तरमीमें आएंगी, और मार्च से जो है ना चूंकि मौसम भी बेहतर हो जाएगा और शायद रमज़ान भी जो है ना वो निकल जाए, फिर मामला गर्म हो पाएंगे। इससे पहले जो है ना ज़ाहिर कुछ नहीं लग रहा। उससे पहले जो है ना लोग लाइन अप होंगे, लोग सोचेंगे ये मुज़ाकरात उस वक्त तक जो है ना ईदर वे जो है ना वो एक साइड पे हो गए होंगे, या वो कामयाब हो गए होंगे या नाकाम हो गए होंगे, और उसका नतीजा भी निकल आया होगा। हुकूमत ने जो आगे करना होगा वो भी जो है ना वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही। और सर 2026 में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद इसी तरह आपको मजबूत नजर आ रहा है? क्योंकि अगर NFC अवार्ड में तब्दीली होती है तो वो शायद पीपल्स पार्टी की एक रेड लाइन है जिसका इजहार वो बरमला तौर पे कर भी चुकी है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं एवरीथिंग इज फाइन और तब्दीली तो होगी NFC अवार्ड में। इसमें जब तक वो मैग्नेट पावर इनको बरकरार रखना चाहेगी इसी हालात में, ये मेरा ख्याल है उसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। सर, तो आप अब में बतौर JUI क्या सोचती है हुकूमत के बारे में? 1 साल गुजर चुका है, इकॉनमी के लिहाज से, खारजा पॉलिसी के लिहाज से कैसे रेट करेंगे आप हुकूमती कारकर्दगी को इस 1 साल के अंदर?
देखिए इसमें आम आदमी कितना खुशहाल हुआ, आम आदमी कितना मुतमिन हुआ, चले खुशहाल को छोड़ दीजिए, कितने इत्मीनान में है। और अगर इत्मीनान आपको लोगों में, आम लोगों में नजर आता है तो फिर आप उसको अच्छा रेट करेंगे। और अगर वो आम आदमी जो ना इत्मीनान की सतह से भी नीचे आ गया है और खुश नहीं है, तो फिर इसको आप अच्छा रेट नहीं कर सकते। आप भले वो कहें कि वो 2023 में ये होने जा रहा था, 2023 से पहले ये होने जा रहा था, मगर इस वक्त आम आदमी जो है वो बहुत तकलीफ में है। आप ये कामयाबियां तो आप गिनवा सकते हैं कि आपने जो ना वो हिंदुस्तान को जो है उसको जो है नीचा दिखाया। आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त आपके अमेरिका के साथ आइडियल ताल्लुकात हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि आपके मुल्क के अंदर कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी अच्छा है। आपके कर्जे दुगने हो चुके, भले रिजर्व बढ़ गए तो कर्जे भी तो दुगने हो गए। आपकी जो है बेरोजगारी की सतह जो है वो 7 को टच कर रही है, 7 से ऊपर चली गई है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो ये सब कुछ अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं का मामला है। मगर वो चूंकि मैग्नेट पावर जो है वो साथ है, बरकरार है, और वहां पे अभी तक कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो चल रहा है बाजार। अच्छा सर, अभी कुछ देर पहले फवाद साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। आप जानते हैं उन्होंने एक वज़ीर आज़म को ख़त लिखा जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब कोट लखपत के असीरान को रहा किया जाए, बिकॉज दे आर द वन जो सियासी टेम्परेचर में कमी ला सकते हैं और PTI को सियासी स्पेस मिल सकती है। प्लस वो ये भी चाहते हैं कि मौलाना साहब को भी इन्वॉल्व होना चाहिए इस पूरे मामले के अंदर कि सूरत हाल ज़रा बेहतर हो। आपको लगता है ये ऑप्शन दुरुस्त है उनकी कि कोट लखपत वाले कुछ सियासी टेम्परेचर में कमी ला सकते हैं? मुझे मैसेज आया था फवाद साहब का और मौलाना साहब से मुलाकात के हवाले से। मौलाना साहब है नहीं है यहाँ पे, तो मैंने उनको फिर जवाब दिया था कि मौलाना साहब आ जाएं तो फिर मुलाकात करवा लेते। मगर बात ये कि कोट लखपत वाले जो है ना वो कितने रेलेवेंट हैं, उनसे कितने लोग मुलाकात के लिए जाते थे, गए हैं, ये आप जरा जहन में ले आइए। उनको आप 100 दफा जो है ना कोट लखपत वालों को जो है ना ला के यहाँ पे सरीना में रखवा लीजिए, मैरियट में रखवा लीजिए, मगर उन कोट लखपत से मामला जो है ना वो सेटल नहीं होगा। अडियाला से मामला सेटल हो सकता है, मगर वो अडियाला वाला भी उसके ऊपर जो ना वो ट्रस्ट का मामला है, वो ट्रस्ट नहीं है। तो जब ट्रस्ट नहीं है तो फिर उस वक्त तक ये मामला सेटल नहीं होगा जब तक आप अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं कि आने वाले साल में ये मुज़ाकरात वाकई कुछ संजीदा हल की तरफ बढ़ेंगे और कुछ संजीदा हल निकल पाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।